عہد قدیم کا سب سے حیرت انگیز، سائنس اور انسانی عقل سے بعید، بہترین ذہانت کا جیتا جاگتا ثبوت جو آج ہمارے سامنے ہے وہ ہے اہرام مصر۔ اہرام مصر اس وقت تعمیر کیے گئے جب مصر دنیا کی امیر ترین اور طاقتور ترین تہذیب میں سے ایک تھا، خاص طور پر دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا، جس کی بلندی تقریباً 147 میٹر ہے۔ اس پیرامڈ کو پیرامڈ آف خوفو بھی کہا جاتا ہے۔ فرعون خوفو نے تقریباً 23 سال تک حکومت کی تھی، لیکن ان کے دور سے متعلق بہت ہی کم معلومات موجود ہیں۔ 4500 سال سے اس عظیم پیرامڈ کا شمار انسانی ہاتھ سے بنی بلند ترین عمارات میں ہوتا آ رہا ہے۔ یہ پیرامڈ فرعون خوفو کے لیے بنایا گیا تھا۔ مصر میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں انہیں فرعون ہی کہا جاتا ہے۔ اس پیرامڈ کو بنانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ قدیم مصریوں کا قیاس تھا کہ جب بادشاہ کی موت ہو جاتی ہے تب اس کی روح کا ایک حصہ اس کے جسم کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ لوگ آفٹر لائف پر یقین رکھتے تھے۔ ان لوگوں کا ماننا یہ بھی تھا کہ جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں اور ان کی روح ان کے ساتھ رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو مصر کے فرعون تھے وہ اپنی آفٹر لائف کے لیے بھی سامان جمع کر کے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ان بادشاہوں نے آفٹر لائف کے لیے کھانا، پالتو جانوروں کو بھی سنبھال کر رکھا ہوا تھا تاکہ یہ سب مرنے کے بعد ان کے کام آ سکیں۔ اور یہ پیرامڈس بھی ان بادشاہوں نے اپنی موت کی بعد کی زندگی کے لیے اپنے آرام کی خاطر بنوائے تھے۔ اسی لیے قدیم مصر میں ان پیرامڈس کو بادشاہوں کے مقبروں کے نام سے جانا جاتا تھا، اور انہی پیرامڈس میں مصر کے فرعون کو ممیفائی بھی کیا جاتا تھا۔ بہرحال جب گریٹ پیرامڈ کو اندر سے مکمل طور پر دیکھا گیا تو آرکیولوجسٹ نے ایک رپورٹ میں لکھا کہ اس پیرامڈ میں کوئی بھی ممیفائڈ باڈی موجود نہیں ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی خاص قیمتی سامان موجود ہے۔ ایک بس خالی تابوت موجود تھا جس کے بارے میں یہ قیاس کیا جا سکتا تھا کہ یہ خالی لکڑی کا تابوت فرعون خوفو کا ہو، لیکن اس سے متعلق بھی کوئی خاص ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین کا قیاس یہ بھی ہے کہ قدیم اور جدید دور دونوں میں ہی ڈاکوؤں نے مصر کے ان پیرامڈس میں سے ممیفائڈ باڈی کے ساتھ ساتھ تمام تر قیمتی سامان بھی لوٹ لیا ہو۔ گریٹ پیرامڈ کے ساتھ دو اور بھی پیرامڈس موجود ہیں۔ فرعون خوفو کے پیرامڈ کے ساتھ خوفو کے بیٹے فرعون خافرے کا پیرامڈ موجود ہے۔ پیرامڈ آف خافرے دنیا کا دوسرا بڑا پیرامڈ مانا جاتا ہے۔ یہ پیرامڈ دی گریٹ پیرامڈ سے صرف 10 میٹر چھوٹا ہے، یعنی اس پیرامڈ کی لمبائی تقریباً 136 میٹر تک ہے۔ اس پیرامڈ میں فرعون خافرے کا مجسمہ بھی موجود ہے۔ فرعون خافرے کے پیرامڈ کے ساتھ اس کے بیٹے مینکورے کا پیرامڈ ہے۔ یہ سب سے چھوٹا پیرامڈ ہے جس کی لمبائی اندازے کے مطابق 65 میٹر تک ہوگی۔ ان پیرامڈ سے تھوڑا سا آگے آئیں تو زمین کے اندر 90 فٹ گہرائی میں فرعون خوفو کی والدہ ملکہ ہیٹیپیرس کا خالی پتھر کا تابوت موجود ہے۔ مجھ سمیت اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ آج سے 4500 سال پہلے جب نہ ہی کوئی خاص قسم کی ٹیکنالوجی تھی تب ایسی شاندار عمارت کیسے تعمیر ہوئی جو اتنی موسمیاتی تبدیلیوں کے باوجود، زلزلوں کے باوجود آج تک بالکل صحیح سلامت قائم ہے۔ اتنے بھاری اور وزنی پتھر کو کس طرح یہاں لایا گیا؟ کس طرح ان پتھروں کی کٹائی کی گئی ہوگی، جبکہ اس زمانے میں کوئی ایسی ایجاد ہوئی ہی نہیں تھی جو اس طرح کی کٹائی کر سکے، اور پھر کس طرح نفاست کے ساتھ یہ پتھر جوڑے گئے تھے۔ ہیروڈوٹس نے لکھا تھا کہ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کی تعمیر میں تقریباً 20 سال لگے ہیں اور 1,00,000 مزدوروں نے مشقت کی تھی، لیکن بعد کی ریسرچ سے ایک بات واضح ہوئی کہ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کی تعمیر میں 20,000 مزدوروں نے کام کیا تھا۔ عظیم پیرامڈ میں تقریباً 3.2 ملین بلاکس کا استعمال کیا گیا تھا اور زیادہ تر پتھر قریبی کانوں سے لائے گئے تھے۔ عظیم پیرامڈ کی تعمیر میں 5.5 ملین ٹن سنگ مرمر کا استعمال ہوا ہے۔ 8,000 ٹن گرینائٹ کا استعمال ہوا ہے جو کہ اصفہان شہر سے منگوائے گئے تھے، اور 5 لاکھ ٹن گارے کا استعمال کیا گیا تھا۔ اگر ہم قدیم مصری تعمیرات کے طریقوں کے بارے میں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ مصری پتھر کو توڑنے کے لیے لکڑی کی چھینی اور ہتھوڑے کا استعمال کرتے تھے۔ وہ پتھر میں چھینی ڈال کر ہتھوڑا مارتے تھے اور پھر اس پتھر کو گیلا کرتے تھے۔ اس طرح پتھر میں شگاف پڑ جاتے تھے اور پتھروں کو توڑنے میں آسانی ہوتی تھی، اور اس کے بعد دریائے نیل میں رافٹس کے ذریعے ان پتھروں کو پیرامڈس کی جگہ تک لے کر جایا جاتا تھا۔
جس وقت ان پیرامڈس کی تعمیر کی گئی تھی اس وقت ان پیرامڈس کی بیرونی سطح پر سفید سنگ مرمر کی ایک تہ ڈالی گئی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تہ بالکل اتر گئی، لیکن خافرے کے پیرامڈ پر اب بھی بالکل ٹاپ پر بالکل ہلکی سی تہ موجود ہے۔ ان تمام پیرامڈس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اس کے چاروں کونے ایسٹ، ویسٹ، نارتھ اور ساؤتھ میں بالکل ایگزیکٹلی پوائنٹ کرتے تھے۔ اگر ہم اس پر ریسرچ کریں تو یہ بات بالکل ممکن ہے، کیونکہ آج سے ہزاروں سال پہلے لوگ سورج کی اور ستاروں کی ڈائریکشن دیکھ کر سمت کا تعین کر سکتے تھے۔ ان اہراموں پر ان گنت تھیوریز موجود ہیں، کچھ اتنی من گھڑت ہیں کہ ان پر یقین کرنا بھی ناممکن ہے۔ بہرحال لاکھوں لوگ آج بھی ان اہراموں کی زیارت کرتے رہتے ہیں، جو کہ قدیم مصریوں کی بھرپور محنت اور شاندار ماضی کی پائیدار رغبت سے تیار ہوئے ہیں۔